دیکھ رہا ہے کہ کام کو دیکھ رہا ہے. وہ اللہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو ایسے کام انجام نہ دینا کہ شیطان خوش ہو جائے, شیطان تم سے راضی ہو جائے, اور جب شیطان راضی ہو گیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے. کیوں؟ تو مولا کہنا فرماتے ہیں ابلیس کے بارے میں آپ نے خطبہ دیا فرمایا کہ ابلیس کیا ہے. اللہ نے ابلیس کو کیا کہا؟ سجدہ کرو. کائے کا ایک پتلا بنایا, آدم نام کا, اس نے کہا سب سجدہ کرو, شیطان منع کر دیا. مولا کہتے ہیں اللہ کو پتلا بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ خدا ایک نور خلق کر دیتا سارے گر جب سکتے ہیں. ایک نور سامنے آتا, اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, سجدہ کرو خود بخود چلے جاتے ہیں. مولا نے کہا خدا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اپنا ہے کون غیر ہے. صلی اللہ پڑھے محمد وآل محمد. جو اپنا ہوتا ہے سامان ہوتا ہے. تو شیطان کون ہے؟ جس نے 40,000 سال اور زیادہ زمین پر عبادت کی ہے. ہم تو 60 سال بھی نہیں کر پاتے. اتنا کیا کہ وہ اللہ نے اسے, تو یہ خدا کیا ہے؟ انصاف کرنے والا ہے. اس کے سجدے کا سرا یہ دیا کہ شیطان کو جو جنات میں سے تھا اٹھا کے یہاں سے آسمان پہ لے گیا. کیا کیا؟ سردار ملائکہ بنا دیا. یہ سرداروں سے صحیح نہیں. سردار بننے کے بعد بھی اس میں غرور, تکبر, گھمنڈ. میں کیوں گھمنڈ آیا؟ کہ میں نے اتنا کر دیا کہ اللہ نے مجھے ترقی دے دی ہے, IAS بنا دیا ہے, آفیسر بنایا ہے, اتنا بڑا آفیسر بنا دیا کہ PMO کے اندر میری گنجائش وہاں آ گیا. اب میری مرضی جو چاہے سو کروں. نگاہ پڑ گئی PM صاحب کی, نہیں ایسا نہیں چلے گا. آپ کو ہم لائے تھے آپ کردار کی بنیاد پر, مگر ہمارے آنے کے بعد جیسا ہم چاہتے ویسا کرنا ہوگا, ورنہ آپ کو جیل کی سلاخیں ملیں گی. آپ کو یہ دنیا کا تعلق ہے. وہ خدا ہے جس نے اسے یہاں سے وہاں بلایا. مولا کہتے ہیں اگر ایک نور مل جاتا سارے گر جاتے, مگر خدا نے ایک جسم کیوں بنایا؟ کیا ضرورت تھی؟ کہ اللہ امتحان لینا چاہتا تھا, دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی جو حکم کی تعمیر کر رہا ہے یہ خدا کی تعمیر ہے کہ اور بات ہے. ہم امام باڑہ دیکھا, مولا کے ذریعے دیکھے, سر جھکا دیا, میں نے قدموں رکھ دیا, پیشانی رکھ دیا. مولا کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں بھی سر رکھا خدا کے حکم سے وہ عبادت ہو گئی. اب یہ تعظیم اللہ نے آدم کو ایسا کروایا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ جہاں اللہ کے نمائندوں کے سامنے سر جھکا دو گے یہ عبادت نہیں تعظیم ہو جایا کرے گی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. انسان یاد کرے خدا کو. اللہ کا صرف انسان جو ہے اللہ سے خالی نہیں ہے, زمین اللہ سے خالی نہیں ہے, ہمارا وجود خود اللہ کی یاد ہے. آپ سیر کیجئے, سیرو فی الارض, زمین پہ سیر جہاں چاہیے وہاں, پہاڑ میں, کھلیان میں, جنگل میں, بیابان میں, دریا میں, مگر عیاشی کے لیے نہیں, خدا کو یاد کرنے کے لیے. آپ بیابان جائیے, پہاڑوں کو دیکھیے کہ اللہ اللہ اکبر, وہ خدا ہے جس نے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے ہیں. دریا میں جائیے, دیکھیے ندیوں میں کشتیاں وہاں رواں ہیں, دیکھیے اللہ اکبر, وہ خدا ہے جسے پانی پر کشتی ٹھہرایا ہے. باغ میں جائیے, پھول محل دیکھیے, اللہ اکبر, وہ خدا ہے جس نے ان پھولوں کو خوشبو پیدا کی. سیر کیجئے, سیر میں فائدہ یہ عبرت ہے کہ خدا یاد آئے, اس کی قدرت یاد آئے. ایسا نہ ہو سیر میں خدا کو بھول جائیں. خدا کو بھول گئے ہمارا خسارہ ہے, ہمارا نقصان ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجلس میں آئے, کسی مجلس ہے, اللہ کی مجلس ہے. کیا ہے یہ؟ ذکر سن رہے ہیں خدا کا, اہل بیت کا, یہی تقویٰ ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. اہل بیت کا ذکر سننا, خدا کا ذکر سننا, اسی کو متقی کہتے ہیں. جو اجر سب ادا کر دے وہ متقی
باتقوا ہے وہی انسان جو خدا کا خوف رکھتا ہے. اور جو انسان ان تمام چیزوں کو توجہ نہ دے اس کے دل میں خدا امام کا خوف ہے ہی نہیں. وہ سمجھتا ہی نہیں ہے امام خدا ہے کیا. اس کے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں ہے, ڈر ہی نہیں. وہ جانتا ہے, میں نے ہمیشہ کہا, وہ جانتا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں رہنے والا ہے. للہ الملک, یہ کائنات کس کی ہے؟ خدا کے لیے. تو خدا ہے جو قہار ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. بشارت کس کی ہے؟ خدا کی ہے. وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر شے پہ قادر ہے. پھر کیا اس نے کیا؟ خلق الموت والحیات, اس اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا. تذکرہ پہلے کیا ہے موت کا, موت یعنی یہاں سے چلے جانے کا. حیات بعد میں رکھی ہے, موت کے بعد حیات کا تذکرہ ہے. یہ دنیاوی حیات نہیں جو یہ حیات تو ختم ہو جانے والی ہے, اس حیات کو فنا ہے, یہ مٹ جانے والی ہے. حیات بعد میں اللہ سے رکھا ہے کہ موت کے بعد جو حیات آئے گی اس حیات بقا ہے, وہ ابدی حیات ہے, وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیونکہ تقویٰ ایک عظیم شے ہے. ابو ذر علیہ السلام رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے, کون ہے یہ؟ رسول کے صحابی ہیں. رسول فرماتے ہیں ابو ذر میرے نزدیک تقویٰ کی بنیاد پر ایسے ہیں جیسے عیسیٰ. جیسے عیسیٰ یہ تقویٰ ہے, یہ خدا کا خوف ہے, یہ اللہ کا ڈر ہے. ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ انسان اللہ بھاگ جائے انسان نہیں, خدا کو حاضر و ناظر جان کر کے واجبات پہ عمل کرے. خدا کو حاضر ناظر جان کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, یہ تقویٰ ہے. اسے کہتے ہیں متقی ہونا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے خدا سے بھاگ جائے, خدا کو یاد نہ رکھے. کہا جاتا ہے نا, بچے بیٹھے ہوئے ہیں شاید نے بیان کیا ہو, اللہ ہر جگہ موجود ہے. کوئی جگہ ایسی یہاں اللہ موجود نہ ہو. اسکول ہے, ایک ٹیچر ہے جو بچوں کو بہت پیار کرتا ہے, بہت چاہتا ہے, بہت محبت کرتا ہے. بچوں نے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ کہ آپ فلاں کو بہت چاہتے, ہمیں نہیں چاہتے. اس سے بہت محبت کرتے, آپ کو محبت نہیں کرتے. استاد نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ کیوں چاہتے ہیں کیوں نہیں چاہتے, ایک عمل کی کام دے دیا, عمل کیجیے, یہ بتا دیجیے. ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سیب یا ایک چڑیا اور ایک چاقو دے دیا. شرط کیا لگائی؟ اسے وہاں کاٹنا کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو, جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. سب اپنے اپنے لحاظ سے, کوئی گھر میں گیا, کوئی کچن میں گیا, کوئی حجرے کے نیچے گیا, بیٹے خانے میں گیا, سب گئے اپنے اپنے کام کو انجام دے کر خدا کی بارگاہ میں آ گئے. استاد کے پاس حضور میں کاٹ کے لایا ہوں, اور وہ جسے بہت چاہتا تھا وہ چڑیا کو زندہ لے کر کے آیا, وہ زندہ لے کر کے آیا. اب سب سے پوچھا کیا تم نے ذبح کر دیا؟ کہاں حضور, ہم نے کاٹ دیا. آپ کا حکم تھا, آپ کا حکم تھا, میں نے عمل کر دیا. اور تو تم نے کیوں نہیں کاٹا؟ تو آپ کی شرط تھی کہ اسے وہاں کاٹنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو, جہاں کسی کی نگاہ نہ ہو. ہم ہر جگہ گئے, دنیا کے ہر کونے میں گئے, جہاں گئے وہاں ایک دیکھنے والا تھا. جس جگہ گئے وہاں دیکھ رہا کون؟ کہ وہ خدا تھا جو ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارے اعمال خدا اور امام سے پوشیدہ نہیں ہیں. ہم دنیا کے کسی تہخانے چلے جائیں, ہمارے اعمال کا نگہبان خدا ہے. پھر اسی سورہ مجادلہ اللہ فرماتا ہے جب تم پڑھ کے آؤ گے نا تو ہم ویڈیو گرافی کیے ہوئے دنیا میں ہیں, وہاں دکھائیں گے ویڈیو تمہاری کہ تم نے کیا 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 ہے. تو یہاں ہم نے تمہارے کار کیا, تمہارے کام کو وہاں دکھائیں گے کہ تم نے یہ ٹائم یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا کہنا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اب استغفار سے کیا فائدہ؟ جب استغفار کرنا تھا تو شیطان کے ساتھی بنے رہے, اور یہاں استغفار کر رہے ہو جہاں استغفار کوئی فائدہ نہیں. یہ ہو ہیں تو دنیا بہت استغفار کرتے ہیں. پھر کہا وہ لوگ جو بات بات پہ قسم کھاتے ہیں, اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے
اور یاد رہے شیطان کے ساتھیوں کا جو تعلق جس سے ہے اس کے ساتھ ہی شمار ہوگا. پھر یہ فرمایا وہ لوگ جو خدا سے خوف کھاتے ہیں، جو متقی ہیں، یہ حزب اللہ ہیں، یہ خدا کا گروہ ہیں جو کامیاب و کامران ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کیوں تقویٰ ہی وہ شے ہے جس سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، انسان کامیاب و کامران رہتا ہے. خطبہ نمبر 191 شاید پوچھنا پڑے. مولا فرماتے سے جناب حمام سے، حمام ہے سے نہیں، دشمنی ہے سے. حمام تو ہو جائے گا جانا ہے. حمام جو دو چشمی ہے اس سے حمام ہے. ایک حمام کون ہے؟ عابد ہیں، زاہد ہیں، امام کے چاہنے والے، امام کے صحابی ہیں. ان سے امام فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ وَرُوِيَ أَنَّ صَاحِبًا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک شخص ہے، بیان کیا گیا ہے کہ مولا کے ایک صحابی نے جنہیں حمام کہا جاتا ہے، یقال حمام، کانا رجلا عابدا، کہ جو ایک ایسے آدمی تھے جو عابد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. فقال، اس نے اس حمام نے کیا کہا؟ فقال یا امیر المؤمنین صف لی المتقین. متقین کی صفتیں کیا ہے بیان کیجیے. صحابی رسمان ہے، کہہ رہا مولا متقی کافی تھا اس کے لیے صحابی ہونا ہے. صلاۃ محمد پر نے مولا میری صرف متقیوں کی حالت بیان کی. متقی کیسے ہیں، متقی کیا ہے، اور ایسے بیان کیجئے کہ حتی کأنی انظر الیہم، تاکہ ان کی باتیں میرے ذہنوں میں رہ جائیں. انہیں بھولنا نہ پاؤں، میں انہیں یاد رکھوں. ایسا بتائیے پرہیزگار ہے کون؟ فتثاقلا، میں تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، چپ رہے، تھوڑی دیر خاموش سکوت اختیار کی. پھر ان جواب ہی کیا فرمایا؟ قالا یا حمام اتق اللہ، اے حمام تقوی اختیار کرو، اے حمام تقوی اختیار کرو. واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. قرآن کی آیت مولا نے کیوں کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اور یہی وہ لوگ جن پر اللہ احسان کرتا ہے. اللہ ان پر احسان فرمت کرتا ہے. جو آپ کہتے ہیں کہا مولا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ احسان کرتا ہے. ڈرو، اچھے اعمال کرو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. تو متقین نیکوکار ہیں، روزگار ہیں. پھر کیا فرمایا؟ فلم یقن حمام بهذا القول حتى عدم علیہ. جب یہ کہا نا حمام آپ اس جواب پر اکتفا نہ کر خاموش کر سکے، آپ اس پہ مطمئن نہ ہوئے. پھر کہا آپ نے مولا اور فرمائیے کچھ اور کہیے. قسم دی جس پر حضرت نے خدا کی حمد و ثنا کی اور نبی کو درود بھیجا. پھر آپ نے قسم کھائی. وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ. اہل بیت پر صلوات بھیجی، نبی کو درود بھیجا، قسم کھائی، خدا کی تعریف کی. ثم قال، پھر کیا؟ اما بعد. اللہ فرماتا ہے اللہ سبحانہ جب مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی. یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے میری عبادت کرے گا نہیں کرے گا، نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا، روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا، میرا مطیع ہوگا نہیں ہوگا. اس نے بھیجا ہے تو اس کا ذمہ یہ ہے کہ جو خالق کا ادا کرتا ہے، جو خالق کا بندوں پر ہے وہ ادا کرتا ہے. وہ بندہ ہے جو خالق کا حق بھول جاتا ہے. اس نے اپنے بندوں کو نہیں فراموش کیا. وہ خالق کائنات ہے، وہ کائنات کے ہر ذرے ذرے بھی یاد رکھے ہوئے، بھلے تھوڑا دے کم دے زیادہ دے. فرعون جیسا
جس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کہا اللہ نے اسے خدا بنا دیا. اللہ نے خدا بنا دیا. خدا بنا دیا مطلب یہ ہے کہ بندہ تھا جو مانتا رہا, امتحان لیتا رہا, شاید اب مان جائے, شاید اب مان جائے, شاید اب مان جائے. جب بھی فرشتے وہاں کے اللہ پہ عذاب نازل کر دے, عذاب نازل کر دے, اسے کیوں لگا تو نے یہ بہت بڑا کافر ہے, اسے ختم کر دے. اللہ آواز دیتا تم اس پر دیکھتے میں اسی گھر کو دیکھ رہا ہوں. یہ کیا مطلب؟ کبھی گھر کے دروازے میں نگاہ کرو, اب جو نگاہ کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ بسم اللہ کی برکت ہے جو عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب آگے جائیے. بسم اللہ لکھا تو کیا ہوا؟ بسم اللہ لکھا تو کیا ہوا؟ کا مولا فرماتے ہیں یہ بسم اللہ جو ہے اس کے نیک پیچھے کے دیکھے نقطہ میں ہوں. یہ بسم اللہ نہیں تھا, یا علی مدد تھا. وہ کافر جانتا تھا یا علی لکھو عذاب نہیں آئے گا. یہ مسلمان علی سے بھاگ رہے ہیں, علی سے بھاگ رہے ہیں. رسول نے کیا کہا؟ علی کو چاہو, علی کو نہیں چاہو گے ایمان کامل نہیں ہوگا, ایمان مکمل نہیں ہوگا. علی سے دور ہو جاؤ گے جنت دور میں, جہنم دور نہیں رہے گی, جہنم گلے لگ جائے گی. نہیں مانتے. ماتم حرام, گریا حرام. یہ کیوں حرام؟ یہ حرام کیوں قرار دیا گیا؟ ماتم مت کرو, گریا مت کرو. اس لیے اگر یہ ماتم کریں گے تو قاتلوں کا راز کھلتا چلا جائے گا. تو چہرے میں نقاب ہے, اگر ہائے زہرا کہیں گے تو پوچھے گا کیوں؟ کیا زہرا قاتل یہ؟ ہائے علی کہیں گے کیا کیوں؟ کہ علی قاتل یہ. ہائے حسین کہیں گے کہ عزیز کی چہرے نقاب نکل جائے گی. یہ وہ ہے کہ ان کا قتل کیا ہے ان کو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اپنے اعمال سے لوگوں کے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے پوشیدہ. اسی لیے دین کی ہر ظاہر چیزوں کو قرآن میں کہاں لکھا ہے, قرآن میں کہاں لکھا ہے, اور جو لکھا مانتے کہاں ہو؟ بڑا آسان ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہے, قرآن میں کہاں لکھا ہے, اور جو لکھا ہو مان لو. تو بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ علی قرآن میں کہاں ہے, حسن قرآن میں کہاں ہے, حسین قرآن میں کہاں ہے, زہرا قرآن میں کہاں ہے؟ پہلے جو اجرت ہے وہ دے دو, محبت حق ادا کر دو, کیونکہ بغیر محبت کے دنیا تو مل جائے گی, آخرت نہیں ملنے والی. دنیا میں لاکھ بڑے بڑے بن جاؤ, وہاں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ لَأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَعْصِيَةٍ. گناہگار جب گناہ کرتا ہے تو خدا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اسے گناہ کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةً مَنْ أَطَاعَهُ. اور جب کوئی اطاعت کرتا ہے تو خدا کا فائدہ بھی نہیں ہوتا, اسے کچھ نہیں ملتا. فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَيَشَهُمْ. پھر فرمایا مولا نے اس زندگی کا سر و سامان ان میں سے بانٹ دیا ہے, اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال پر محل و مقام پہ رکھا ہے. وہ خدا ہے جس نے ہر ایک کو اس کی اوقات دے رکھی ہے. ورنہ ہر ایک حصہ بنا دے سب قاتل بن جائیں دوسرے کے. کہتے ہیں نا اللہ ہمیں کیوں نہیں بنا دے, بنا دیتا. تو ہمیں ایک فرعون بنا دے, کا فرعون بنا کے دیکھ چکا ہے. اللہ رزق دیتا ہے ہر ایک کے مقدر کے لحاظ سے, ہر ایک کی حیثیت کے لحاظ سے. حیثیت سے بڑھ کسی کو رزق نہیں دیتا. اسے ملتا ہے جو اس کی قدر کر سکے. پھر قدروں کو عزت نہیں ملا کرتی. پھر مایا مولا نے وَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ. چنانچہ فضیلت جو ہے ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں. اس نے کہا مولا کہنا فرما رہے ہیں ہمام سے, ہمام فضیلت ان کے لیے ہے جن کے پاس تقویٰ ہے, جو پرہیزگار ہیں.
وَمَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ، ان کی گفتگو جو ہے وہ تلی ہوئی ہے، جچی ہوئی ہے. جو بات کرتے ہیں نپی تلی باتیں کرتے ہیں، بلا وجہ زبان نہیں کھولتے. وَالْمَلْبَسُهُمُ الْاقْتِصَادُ، پہناوا میانہ روی کا ہے. لباس ایسا نہیں کہ لے کے وقت کے گھمنڈی جا رہا ہے، زمین پہ پڑ کے جا رہا ہے، سینہ تان کے جا رہا ہے. جو لوگ سینہ تان کے چلتے ہیں، پیر پٹک کے قرآن کہہ رہا ہے خدا ان پہ لعنت کرتا ہے. روزے میں زمین اس سے سوال کرے گی کاہے کا پر تھا جو پیر پٹک کے ہمارے سینے پہ جا رہے تھے. گھمنڈ کاہے کا تھا جو میرے سامنے سے پھلا کے جا رہے تھے. کس چیز کا؟ اسی میں آنا ہے، ہمارے اندر تمہیں سمانا ہے. باقی کہاں جا رہے ہو؟ کس سے بچنے والے ہو؟ یاد رکھو پہناوا میانہ روی کا ہونا چاہیے اور چال ڈھال عز و فروتنی کی ہونی چاہیے. متقی وہ ہے کہ چال ڈھال انکساری کو ہو، عاجزی کی ہو. فرمایا مولا نے غضوا ابصارهم عما حرم اللہ علیہم، جب کوئی حرام چیز دیکھے آنکھوں کو بند کر لے. متقی ہے نا، حرام کو نگاہ پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھے. حرام دیکھتا ہے تو نگاہوں کو بند کر لیتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، آنکھیں ظاہر نہیں کرتا. وقفوا اسماء علی العلم، اور جہاں فائدہ ملتا ہے علم میں وہاں کھڑا ہو کے کام کرتا ہے. جہاں بات نصیحت کو ہوتی ہے اسے غور سے سنتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا فرمایا ہے ان کے نفس زحمت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام اور آسائش میں. کتنی تکلیف مل جائے خدا کو نہیں بھولتے. جناب ایوب کو دیکھا ہے، سنا ہے نا؟ ایوب کون ہے؟ اتنے پیسے والے نبی تھے. پیسہ سے کیا بچے جانتے ہیں؟ بہت کھیت کھلیان دولت بے حساب سب کچھ ان کے پاس. اللہ نے امتحان لیا، بیمار ہو گئے. اور بیمار جب ہوئے تو بدن میں کیڑے پڑ گئے، بدن سڑنے لگا، اوضاع جوارے سڑنے لگے، بدبو آنے لگی. راوی کہتا ہے کہ جناب ایوب کے بدن کے کیڑے جو گر جاتے تھے اٹھا کے بدن رکھے والے تھے تمہارا رزق یہاں ہے وہاں کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا رزق یہاں ہے وہاں کہاں جا رہے ہو؟ صبر ہو تو ایسا ہے، صبر ہو تو ایسا. ایوب جو ہے صبر چاہیے ہے. کہا رام نے کہ وہ ہے کہ جو آرام بھی ملے تکلیف بھی ملے ہر طرح اپنے آسائش و آرام میں رہتے ہیں. اور جو مقررہ زندگی ان کی ہے، جو مدت ہوتی ہے جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، تو ثواب کے شوق اور عطاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چتردن کے لیے بھی ٹھہرتی نہیں ہیں. بدن خدا کے خوف سے کانپتا ہے، بدن خدا کے خوف سے کانپتا ہے. یوں ہی نہیں سلمان من اہل البیت ہو گئے، یوں ہی نہیں تقوی کی بنیاد پر. قمبر غلام سے مولا کیا؟ جب حارث نے کہا قمبر میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، کیسا قتل ہونا پسند کرتے ہو؟ وہ کہا جیسا تم میرے ہاتھ سے کرنا چاہتا ہے، جیسا میرے ہاتھ سے تم قتل ہونا چاہتے ہو. یہ بھروسہ کہاں سے آیا؟ یہ روح کہاں سے آیا؟ اسی تقوی کی بنیاد پر، اسی علی محبت کی بنیاد پر جس کی محبت میں زندہ ہوں. جانسن تمار جب کہے میسم تمہیں علی کے فضائل کی گناہ میں، لوگ گناہ سمجھتے ہیں نا، تمہیں فلاں پیڑ پر پھانسی دی جائے گی، سولی دی جائے گی. ہم آپ ہوتے تو پیڑ کاٹ دیتے، نہ پیڑ رہے گا نہ پھانسی ہوگی. مگر میسم نے کیا کیا؟ اس پیڑ میں پانی دیتے تھے، کھجور کے پیڑ میں پانی دیتے تھے. کیا کیوں؟ کس لیے؟ کہ چاہتا ہوں جتنا جلدی بڑا ہو جائے تاکہ علی کے فضائل کے گناہ میں مجھے سزا دی جائے. یہ ہے عشق علی، یہ ہے تقویٰ. جو عطاب سے، دنیا والوں کے عطاب سے خوف نہیں ہے، خدا کے عطاب سے خوف ہے. خدا کا عذاب نہ آنے پائے. قوم سمود کون ہے؟ قوم سمود اس کے لیے مولا نے کہا جناب ایک نبی ہے اللہ نے بھیجا قوم سمود کو، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، بتوں کو پوچھتا ہے، اللہ کے خلاف ہے. اللہ نے امتحان یہ ایک کوٹنی دے دی،
وہ بھی گائے لیے. پہاڑ سے اونٹنی آئی اور کہا کہ دیکھو یاد رکھو اس کا دودھ ایک دن تم پیو گے اور ایک دن پانی یہ پیے گی. ایسا نہ ہو کہ دودھ بھی تم پیو پانی یہ پیے, ایسا نہیں. ایک دن دودھ تم اس کا لو گے اور ایک دن پانی تم پیو گے, یعنی بانٹ دیا. جب پانی یہ پیے گی دودھ تم لو گے اور جب دودھ تمہیں ملے گا پانی اس کو ملے گا. تقسیم کر دیا تو دشمنوں کو رہا نہیں گیا. کیا کیا؟ اسے پیر کر دیا, اس کے پاؤں ہاتھ پیر کاٹ ڈالے. ایک بچہ تھا اس کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ پہاڑ میں چلی گئی. مولا فرماتے ہیں قوم سمود کی حالت تمہاری ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ تم خدا سے دور ہوتے جا رہے ہو, اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہو. فرمایا مولا نے جاب حمام سے کہ حمام متقی وہ ہے کہ جس کا جسم جو ہے خدا کے خدا کے حکم سے اس کے خدا الہی کے ڈر سے کانپتا ہے. وَعَظَمَ الْخَالِقُ فِي أَنفُسِهِمْ فَصَوَّرَ مَا دُونَ بِأَعْيُنِهِمْ. خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کہ اس کے ماں سوا ہر چیز ان کے نظروں میں ذلیل و خوار ہے. جناب گزر جیسا نبی کا صحابی علی کے ولایت کے وجہ سے کیا کیا گیا, ان کو ضلع بدر کیا گیا. گویا مدینے سے نکال کہاں روضے میں کر دیا گیا. جب بیوی مر گئی, بچے مر گئے, بھوکے پیاسے رہ گئے, یہاں تک کہ وقت آیا کہ کھانے کچھ نہیں ہے, کافی کر رہے ہیں. اب ادھر جا رہے, بیٹی نے کہا بابا ہم بھوک کب تک مرتے رہیں گے, کچھ کام کاج کر لیتے ہیں. ہم ادھر چلے کام کے لیے, تھک گئے, مٹی کا ڈھیر بنایا, سڑک کے آرام کر گئے, حالات خراب ہونے لگی. بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بیٹا اگر میں نہ رہوں گھبرانا نہیں, کوئی لشکر آئے گا تو مجھے دفن کر دے گا. یہ کہاں سے؟ یہ تقوی کی بنیاد پر, پریشانی سے گھبراہٹ نہیں, کیوں خدا پر بھروسہ ہے, خدا پہ اطمینان ہے, اللہ پہ اطمینان ہے. وہ اللہ ہے جو مشکلات دے رہا ہے وہ آسانیاں فراہم ضرور کرے گا. فرمایا مولا نے کہ فہم الفہم والجنت کمن قدرہا, اور فرمایا مولا نے ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کو آنکھیں دیکھتی ہوئی چیز کا ہوتا ہے. اس کو متقیوں کو جنت کا ایسے یقین ہے جیسے آنکھیں دیکھی چیز کا ہوتا ہے. ہم متقی میں یقین ہے جنت ملنے والی ہے. پھر مولا نے کہا ہے کہ فہم فیہا منعمون, تو گویا وہ اسی وقت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں. دوزخ کا بھی یقین ہے, جیسے وہ دیکھ رہے ہوں انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش ہے, انہیں گھیرے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہیں. قلوبہم محزونہ, ان کا دل جو ہے محزون رہتا ہے. شرورہم مامونہ, ان کے ایذا جو ہیں وہ تڑپتے رہتے ہیں. اجسادہم ضعیفہ, بدن کمزور ہوتا جاتا ہے. حاجاتہم خفیفہ, ان کی حاجتیں کم ہوتی جاتی ہیں. انفسہم عفیفہ, ان کی نفسانی خواہشات کم ہوتی جاتی ہے. وصبر ایاما قصیرۃ قوتہم, اور ان کا صبر بڑھتا جاتا ہے. راحت طویلہ, سکون جو ہے آگے ہوتا جاتا ہے. تجارت مربحہ, اور جو تجارت اس میں سکون ملتا ہے. یسرھا لہم ربہم, وہ خدا کی طرف آسانیاں فراہم کرتے ہیں. ارادتہم دنیا, دنیا سے کیا چاہتے ہیں؟ فلہم یریدوہا, دنیا سے کچھ فائدہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. دنیا کے لیے کیا مریں گے, کچھ خواہش نہیں ہے. دنیا کے قید و بندوں کے لیے کچھ نہیں ہے. وہاں فرمایا اثرتہم تفد انفسہم منہا, اور یہ وہ ہیں اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لیا ہے. انہیں خوف نہیں کسی چیز کا, دنیا میں پریشانیوں کا خوف نہیں ہے, انہیں اللہ کا یاد ہے, اللہ کا خوف ہے. اما اللیل فصافون اقدامہم, جب رات آتی ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. وسالین لأجزاء القرآن یرتلون الترتیلا, اور کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں. اپنے پیور جس سے اپنے دلوں میں غم تازہ ہوتا ہے, اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈ لیتے ہیں. جب کسی ایسی آیت پر نگاہ پڑتی ہے جسے جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو, اس کے لالچ سے اپنے آپ کو جھک جاتے ہیں. اشتیاق میں, اس کے شوق میں دل بڑھ جاتا ہے. یہ وہ ہیں, یہ صاحب تقویٰ ہیں. اور متقی وہ متقی ہے, صابر وہ صابر ہے. روز محشر آواز آئے گی, ایھا الصابرون, اے صبر کرنے والے کہاں ہو,
این الفاطمیون، اے فاطمہ کے لال کے ماننے والے کہاں ہو؟ این محبون امیر المومنین، اے علی کے چاہنے والے کہاں ہو؟ آواز آئے گی روز محشر، آواز آئے گی، کہاں ہو؟ آؤ، اللہ آواز دے رہا ہے۔ علی کے چاہنے جو متقی ہوں گے ان کی سب آگے آگے بڑھیں گے، اور جو ان کے نیچے درجے میں ہوگا آگے آگے بڑھیں گے۔ جو گنہگار ہوں گے وہ بھی سب میں آگے بڑھیں گے، مگر جو متقی ہوں گے گنہگاروں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، انہیں بچا رہے ہوں گے، انہیں بتا رہے ہوں گے دیکھو جو کر کے آئے ہو، اگر ہم جیسے بن کر کے آتے تو تم بھی شافع بن کر کے آتے، شفاعت تم بھی کرتے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، یہ تقویٰ جس سے اللہ جو ہے کامیابی عطا کرتا ہے، تقویٰ یہی تو ہے کہ انسان خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ جس کے غم میں بیٹھے ہیں تو مولا متقیان جانوروں کے بارے میں رحم رکھتا ہے، جانور پہ ترس کرتا ہے۔ جب مولا چلے تھے نا مسجد کے، گھر سے نکلے مرغاوی کا دامن تھام کے جب گریا کیا نا مولا سے، تو مولا نے ایک مرتبہ کہا تھا بیٹا یہ پیاسے رہیں بھوکے رہیں آزاد کر دینا، ان کی پیاس کا بڑا خیال ہے، جانور پیاسے نہ رہنے پائے۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا ہے جسے جانوروں کی پیاس کا خیال تھا، اس کی پوتی بازار شام میں پانی مانگتی رہی، کوئی دینے والا نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، ہمارے گریا آپ ہو گئے، آج اس کا ماتم ہے جو شافع محشر ہے، وہ اس کا ماتم ہے جو یتیموں کا رکھوالا ہے، جو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا۔ آج زینب یتیم ہو گئی، آج حسن یتیم ہو گئے، آج حسین یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیفیت یہ ہے، آپ نے سحر کیا ہے، افطار کیا ہے، ابھی آپ نے افطار کیا سکون سے بیٹھ گئے، مگر اللہ اللہ 19 رمضان کی صبح علی کے سر پہ ضربت لگی ہے، پورے دن بے چینی کے عالم میں گزرا ہے، علی بستر پہ تڑپتے رہے، 19 کی رات گزری ہے، علی تڑپتے رہے۔ میں جب آنکھ کھلتی تھی زینب کو بلاتے تھے، کلیجے سے لگا کے روتے تھے، ہائے زینب، ہائے حسین، ہائے عباس کر کے روتے تھے۔ 20 کا دن آیا، علی بے چین مضطرب ہے، غص کبھی آنکھیں کھولتے ہیں کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ہاں 20 کی رات آئی ہے، جیسے جیسے رات گزرتی جاتی ہے علی کا اضطراب بڑھتا جاتا ہے، علی کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام جو ہے وہ گئے، جانے کے بعد طبیب کو بلا کے لائے، طبیب آیا ہے، آنے کے بعد علی کے زخم پٹی بندھی ہوئی تھی، پٹی بدلتا رہتا ہے، اب جو آیا پٹی بدلنے کے لیے اس نے پٹی کھولا ہے، پٹی کے رنگ کو دیکھا، پٹی ہری ہو گئی ہے، سر جھکا لیا، میں خانہ میں آ گیا، حسن کو لا کے کچھ کان میں کہنے لگا، حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی، زینب نے پوچھا اے بھیا حسن، ارے طبیب نے کیا کہا ہے، جراح نے کیا کہا ہے؟ حسن خاموش رہے، حسن نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک بار زینب کہتی ہے اے حسن، اے بھیا، تمہیں میرے ماں کے حق کا واسطہ، ارے بتاؤ جراح نے کیا کہا ہے؟ حسن نے کہا اے بہن زینب، جراح کہتا ہے اب علی دنیا میں نہ بچیں گے۔ عزیزو، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں علی کے غم میں آنسو نہ ہو۔ امام زمانہ اپنے دادا کا پرسہ لینے آئے ہیں، امام زمانہ آپ کو آپ کے علی کا پرسہ۔ ہاں آزادارو، علی نے وصیتیں کرنا شروع کر دی، علی نے وصیت شروع کر دی، ایک ایک کر کے وصیت شروع کر دی۔ حسن کو بلایا، حسن کو بلانے کے بعد گھر کے تمام افراد کے ہاتھ کو حسن کے ہاتھ میں دیا، کہا بیٹا حسن ان کا خیال کرنا، ان کا خیال کرنا۔ حسین کو بلایا، حسین کو بلانے کے بعد وصیت کی ہے، حسین دیکھو ان کا خیال کرنا۔ یہ کہہ کے مولا خاموش ہو گئے، مولا خاموش ہو گئے۔ اتنے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی، پوچھا کون رو رہا ہے؟
نا جب کسی کا کوئی باپ مر جاتا ہے بچے سسک کے روتے ہیں, گھر والے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں, ہائے حسن کا باپ دنیا سے چلا گیا, علی کا باپ مر گیا, زینب کا باپ مر گیا. ارے سوچو جو علی نے آنکھیں بند کر لی دنیا سے رخصت